اور تیسرا یہ سوچو نا کہ جب میرے کو زندگی دینے والا، میرے کو اولاد دینے والا، میرے کو ہر چیز اس دنیا میں جو بھی ملی دینے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، تو جو مالک ہے اس کو حق ہے وہ چیز لے لینے کی. جو جس کا مالک ہے اس کو حق ہے نا بھائی. میں اگر میرے گھر کا مالک ہوں، میری مرضی ہے کھڑکی کدھر رکھنا، کچن کدھر رکھنا، بیڈ روم کدھر رکھنا، میری مرضی. میں میرے کپڑوں کا مالک، میرے کپڑے کون سے چاہے وہ کپڑے آج پہنوں، دوسرا کپڑا کل پہنوں، میری مرضی. تو جو جس کا مالک ہوتا ہے اس پر اس کی مرضی چلتی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اس کی مرضی چلے گی، میری کچھ بھی نہیں. تیسری ہماری یہ سوچ ہونا. چوتھا، مصیبتوں میں خیر ہونے کی امید رکھنا. مصیبتوں میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے، یہ امید رکھنا. ہو سکتا اللہ تعالیٰ آج یہ مصیبت دیا، اس میں بھی میرے لیے کچھ اچھا ہی رکھا ہوں گا. آج مصیبت ہے، کل اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہوں گا. ٹھیک ہے، مصیبت میں بھی خیر. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے پہلے بھی آپ لوگ سنیں. مصیبت میں خیر کیسا ہوتا جی؟ ہمارے کو سامنے مصیبت نظر آ رہی، وہ بہت ٹینشن، اتنی بڑی پریشانی ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا. کیسے نکالتا معلوم ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا کرے؟ کنویں میں ڈال دیے. معلوم ہے نا جی سب کو؟ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام کو نکال کے کنویں میں ڈال دیے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی. اگر وہاں سے ہم دیکھیں، ارے دیکھو بھائی، چھوٹے بچے کو کنویں میں پھینک دیے، کنویں سے زندہ نکلتے کی، مر جاتے کی، وہاں سے کون اٹھا کے کدھر لے کے جاتا کی. دیکھو مصیبت بہت بڑی ہے وہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے. لیکن وہ کنویں میں گرنا، وہ کنویں میں ڈالنا ہی ان کو مصر پہنچنے کا ذریعہ بنا. کیونکہ وہاں سے کچھ لوگ آئے، بازار میں لے کے گئے، بیچ دیے، تو مصر کو پہنچے. اور ایک زمانہ آیا جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو پھر مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا، یہ واقعے میں ذرا غور کرو. وہاں پر تو مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے تھے. عورت الزام لگائی، جیل میں گئے. دیکھو، ایک آدمی کا جیل میں جانا کتنا بڑا مصیبت. جیل میں چلے گیا بھائی، جیل میں جانے والا کیا سوچتا ہوں گا؟ آج بھی جیل میں جانے والا کتنی بڑی مصیبت ہمارے لیے. لیکن وہ جیل میں جانا ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ. جیل میں جاؤ، وہاں پر خواب کی تعبیر بتاؤ تمہارے جیل کے ساتھیوں کو، وہ باہر نکلیں گے. بادشاہ کو خواب آتا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر تم بتاتے تو بادشاہ کے تم قریب ہو جاتے، اور بادشاہ کیا، تم فائنانس منسٹر بن جاتے مصر کے. جیل میں جانا بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جیل میں جانے کو ہی اللہ تعالیٰ ایک خیر بنایا. وہاں سے لے کے آ کے مصر کا بہت بڑا بادشاہ، فائنانس منسٹر بنا دیا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو. تو مصیبتوں میں بھی خیر خواہی ہے. اس وقت ہمارے کو دکھتا یہ مصیبت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ تو بھی اچھا ہوں گا کچھ تو بھی اچھا. یہ سوچنا، ایسی سوچ رہے نا ہماری. ٹھیک ہے نا؟ چلو، اس کے بعد کیا ہے؟ ان مصیبتوں میں پڑھنے سے جو ہم کو اجر ملتا، ثواب ملتا، اس کو بھی یاد رکھنا. کیسا ثواب ملتا؟ مسلمان کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کرتا. جتنی دیر اس کانٹے چبھنے کی تکلیف رہتی، اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اور اللہ تعالیٰ ایسا دنیا میں کسی کو آزماتا، ایسی مصیبتیں دیتا، ایسی تکلیفیں دیتا، انہیں قیامت کے دن اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوتا، اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. کیوں؟ اس کے گناہ پورے معاف ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ مصیبتوں کی وجہ سے. اس کے اوپر جو پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یہ اجر کو بھی یاد رکھ لینا. پھر اسی طرح استغفار پڑھنا زیادہ سے زیادہ، اور دعائیں پڑھنا. قرآن حدیث میں بہت ساری دعائیں بتائی گئی، ان دعاؤں کو پڑھو، مصیبتوں سے نکلو. دعاؤں کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو یاد رکھو، جب بھی مصیبتیں آئیں ان چیزوں کو یاد رکھ لینا. کیا؟ پہلی چیز، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے، یہ یقین ہونا. اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہے، میری تقدیر میں جو ہوا وہ ہو گیا، تقدیر میں جو لکھا تھا، جو لکھا ہوا تھا وہی ہوا، یہ سوچنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اس کو حق ہے، انہیں جو چیز دیا وہی چیز اللہ تعالیٰ چھین لیا. یہ ہمارا یقین رہنا، یہ ہمارا عقیدہ رہنا. پھر اس کے بعد اس مصیبت میں بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے،
یہ سوچ رہنا، پھر اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتا، میرے لیے ثواب اور اجر دیتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد مصیبتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا اور دعائیں کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد مصیبتیں جب بھی آتی ہیں تو مصیبتیں جو ہمارے اوپر آئی، ہم سے بھی زیادہ کسی کے اوپر مصیبت آئی کیا، یہ سوچنا، تاکہ ہماری مصیبتیں ہم کو ہلکی نظر آ جائے۔ انبیاء کو کتنی مصیبتیں آئی، صحابہ کو کتنی مصیبتیں آئی، ان کے مصیبتوں کے آگے ہماری مصیبتیں کوئی زیادہ ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، کیا ان سے زیادہ ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں؟ اس طرح ہم سے زیادہ جن لوگوں کی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو یاد کرو، ہماری مصیبتیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ہمارے پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہیں گی تو پھر آپ ٹینشن میں نہیں رہو گے، آپ بیمار نہیں رہو گے، آپ بری سوچ آپ کے دل میں نہیں آتی ہے، آپ ایک دم ہمت ہار کے کونے پہ نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ آپ اور اچھی سوچ کے ساتھ اور آگے کیسے بڑھنا، یہ اچھی سوچ آپ کے ذہن میں آتی رہتی ہے۔